بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیام حجاز امام اعظم نے 6 سال سے زائد عرصے تک حجاز کی مقدس سرزمین پر زندگی بسر کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مکہ اور مدینہ میت سین و کہا اور علماء حق کا سب سے بڑا مراکز تھے، جہاں ہر وقت قال اللہ اور قال الرسول کے نغمے گونجا کرتے تھے، اور ساری دنیا کے اسلام کے علماء کہا، میت، سین، مفسرین اور اس مرکز عقیدت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ باہر سے آنے والے اساتین علم کی تعداد تو ایام حج میں بے شمار سے باہر ہوتی تھی۔ امام صاحب کا قیام حجاز اور اس دور میں ہوا جب آپ مسند درس و فتح پر متمکن ہو چکے تھے، لیکن ان کے ذوق و تحصیل علم ختم نہیں ہوا تھا، اور وہ اپنی عالمانہ وجاہت کے باوجود طالب علم کے مشتاق تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں عالم واردات کے اس مرکز میں رہتے ہوئے بڑے وسیع پیمانے پر کسب علم کا سنہری موقع آیا، اور اس کے شیوخ و اساتذہ کی تعداد ہزاروں تک پہنچی۔ ہزاروں تک اس کی تعداد پہنچ گئی تو آب و حفظ الکبیر البحاری کے مطابق امام صاحب نے شیوخ کی تعداد 4000 شیوخ پر مشتمل ہے۔ آب و حفظ کے علاوہ نے کہا کہ 4000 شیوخ طبقہ تابعین سے تعلق رکھتے تھے یا رکھتے ہیں۔ وغیرہ تابعین اساتذہ کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ شیوخ کی کثرت کا راز امام صاحب کی قوت و اخذ علم طویل قیام حرمین اور شریفین کے دوران حجازی اور غیر حجازی تابعین، تبع تابعین، علماء، محدثین اور عظمت کا ظہور اس طور پر ہوا کہ علماء حجاز خود آپ سے کسب علم کا مشتاق ہوئے اور آپ کو عالمانہ بصیرت کے متعارف بنے۔ حضرت عطا بن ابی رباح مشہور تابعی عالم فقہ جن کی ذات مرجع علماء فضالی جن کی ذات مربع علماء فضالتی تھی، اور جن سے اکتساب فیض پر خود امام صاحب کو ناز تھا، فرمایا کرتے تھے، عطا بن ابی رباح سے بہتر آدمی ہے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ کبھی یہ فرماتے کہ جمعیت علماء میں نے عطا بن ابی رباح میں پائی، وہ کسی نے نہیں پائی۔ امام اعظم اپنی پہلی ملاقات اور عطا کی توجہ کی روایات سید بن سالم بصری سے یوں فرمایا کرتے تھے کہ میں مکہ میں عطا سے ملا۔
مکہ میں عطا سے ملا اور ان میں سے کچھ دریافت کیا۔ میں نے فرمایا کہ کس جگہ کے ہو؟ میں نے کہا قفا کا ہوں۔ فرمایا تم اس بستی کے ہو جس کے باشندے سے آپ دین میں تفریق پیدا کر کے فرقوں میں بٹ گئے ہو؟ کیا فرمایا کہ اس بستی کے ہو جس کے باشندے اپنے دین میں تفریق پیدا کر کے فرقوں میں بٹ گئے ہیں؟ میں نے کہا انہی لوگوں میں ہوں۔ میں نے کیا فرمایا انہوں نے کہ میں انہی لوگوں میں ہوں۔ فرمایا تمہارا تعلق کس فرقے سے ہے؟ میں نے کہا اس جماعت سے میرا تعلق ہے جو سلف کو گالی نہیں دیتی۔ کیا فرمایا کہ اس جماعت سے تعلق ہے جو سلف کو گالی نہیں دیتی، تقریر پر ایمان رکھتی ہے اور گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں کہتی۔ یہ سن کر عطا نے فرمایا تم میرے پاس آیا کرو۔ ایسے جلیل القدر عالم کا حال یہ تھا کہ تم میرے پاس آیا کرو۔ ایسے عالم یہ تھا کہ ان کے شاگرد حارث بن عبد الرحمن کہتے ہیں ہم عطا بن ابی رباح کی مجلس میں اس طرح بیٹھتے کہ بعد کے پیچھے ہوتا، اور جب ابو حنیفہ مجلس میں تشریف لائے تو عطا ان کے لیے مجلس میں گنجائش پیدا کرتے اور اپنے قریب بیٹھ جاتے۔